ہم عمل کریں گے اسی حساب سے ہمارا اس دنیا میں بھی معاملہ ہوگا اور آخرت میں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفیہ الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اسی کی خوشنمائی کے لیے طالب ہے، ان کے اعمال کا سارا بدلہ ہم انہیں دنیا میں ہی دے دیں گے اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے. من کانا یرید الحیات الدنیا، جو کوئی ارادہ کر رہا ہے اس دنیا کا، چاہے کوئی چیز بھی ہو، تو ان کو کیا ہے؟ وزینتہا، اور زینت ہے، ایڈورنمنٹ ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ دے دیں گے. نوفیہ الیہم اعمالہم، ایوری تھنگ اللہ ول گرانٹ دیم. وفیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ اس دنیا کی زندگی کے لیے طلب کریں گے، خوشنمائی ہیں، زینتیں ہیں، اور ان کے اعمال کا سارا بدلہ ہم اس دنیا میں ہی دے دیں گے اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہوگی. کوئی بھی یبخسون کیا ہے؟ کوئی بھی ڈمنش نہیں کریں گے، کچھ بھی کمی نہیں کریں گے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. اب آگے کیا ہے؟ آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوائے اور کچھ نہیں. انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب ضائع ہو گیا اور جو کچھ کرتے رہے سب برباد ہو گیا. سو واٹ از دا روٹ کاز ہیئر؟ کتاب توحید کر رہے ہیں اور یہ باب ہے 37، انسان کے اپنے اعمال اس دنیا چاہنے کے لیے یا آخرت چاہنے کے لیے. تو یہاں کلیئرلی بتایا جا رہا ہے ارادہ کیا ہے؟ اس دنیا کی زینتیں حاصل کرنا اور اس دنیا داری. there is nothing wrong in دنیا داری but only دنیا داری is wrong. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس سے اگر پریویس آیت دیکھے they were just asking for the dunya, not for the akhirah. So that is the dua which is jame. Right from the beginning we make this dua کہ دنیا میں بھی حسنات اور آخرت میں اور آگ کے عذاب سے بچائیں. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو اعمال ہے they just want the دنیا. تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لیس لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ الا النار، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. اور وحبط ما صنعوا، وہ جو بھی کام کر رہے ہیں بیکاز دیر وے روٹ کاز، ان کا مین کیا تھا، ان کا سوچ کیا تھی؟ جسٹ دس دنیا. they were not doing for the آخرہ. اور جو بھی صنعوا مینس they were doing all the کوشش، جو بھی ہم کوشش کرتے. فیہا وباطل ما کانوا یعملون، مطلب ان کے جو بھی کوششیں تھے نا وہ باطل تھے. اس دنیا کے لیے تو ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہی اس کا بدلہ مل جائے گا. تو many people they ask those who are not Muslim. دیکھیے، ایک جو ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، کوئی بھی کتنا بھی صالح عمل کرو، ایمان نہیں ہے تو وہ کیٹیگری میں آئیں گے ہی نہیں. تو وہ سوال ہی کرنا بے فائدے ہے. اسپیشلی نان مسلمس کے بارے میں سوال کرتے کہ دوز ہو آر ڈوئنگ مور سوشل ورک ہے اور کاریہ خیر ہے، بہت سارے لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن از اٹ فار دا لائک واٹ از دا کی تھنگ؟ دے ہیو ٹو بی مسلم. وین دے آر ناٹ مسلم، یعنی ایمان نہیں ہے، اچھے عمل ہے، تو دیٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. وی آر ڈوئنگ دس کتاب توحید. توحید ایمان کیا ہونا چاہیے؟ خالص اللہ کو ایک ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو وہ اس میں کچھ بھی اگر تبدیلی کریں گے، اور شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ فگیو نہیں کریں گے جب تک کہ اس کی معافی مانگ کے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. اب آگے حدیث کیا بتایا جا رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو اور چادر کمبل کا بندہ تباہ ہو. اگر اس سے یہ چیزیں مل جائے تو خوش، اور نہ ملے تو ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے، یہ برباد اور سرنگون ہو. اگر اس سے کانٹا چبھے تو نکالنا نہ جا سکے. اور اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے ہوئے ہے. اس کے سر، بال،
پر گندا اور پاؤں گرد آلود ہے، یعنی کہ ایوری تھنگ ہی از گوئنگ ان دا وے آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. ویدر ہی از ٹیکنگ دا ہارسز، جو ہارس کو اپنے لگام لے کے وہ اٹ از گوئنگ ان دا وے آف اللہ. اگر اسے پہرے پر لگایا جاتا ہے تو وہ پہرا دیتا ہے، اور اسے فوج کے پیچھے رکھا جاتا ہے تو پیچھے ہی رہتا ہے. اگر اجازت مانگتا تو اجازت نہ ملے، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ ملے. لائک دس پرسن اونلی از کمیٹڈ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. دس از ناٹ دا بندہ آف دینار اور درہم. دینار اور درہم کیا ہے کہ ڈالرز ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، جائیداد ہے، the adornment of the life. That is not the person. This person only doing everything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. This is not like کہ دنیا میں ہر چیز مل جائے ہیپی ہے، اگر دنیا میں ہر چیز نہ ملے تو انہیپی ہے. ایک چیز ہوتی کہ انسان کو دکھ تکلیف ہوتا. There is nothing wrong in دکھ and تکلیف، لیکن مایوس ہو جانا، اللہ پہ یقین نہ رکھنا، اینڈ سب سے بڑی افسوس کی بات کب ہو جاتی، اللہ کو کیا پسند نہیں ہے، وائی می، وہ ایسے نہیں کہنا ہے. تو یہاں پر آخرت کے لیے طلب کرنا وہ بات بیان کی گئی ہے. اور جو یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر دنیا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں وہ ایڈورنمنٹس دے دیں گے، بٹ واٹ اباؤٹ دا آخرہ؟ آخرت میں صرف فائر ہے، دوزخ کی آگ ہے. اور دنیا کے حریص جو مسلمان درہم، دینار، کپڑے، بڑے گھر، یہ نہیں ہے ایکچوئل واٹ از وی شوڈ اسٹرائیو ہارڈ فار دا آخرہ. دنیا داری کرنے میں نتھنگ رانگ ہے، بٹ اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. ایوری تھنگ، ایون دو یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ آف دا دنیا داری، بٹ یور تھنکنگ شوڈ بی فار دا آخرہ، اینڈ اللہ ول میک دا وے فار اٹ. جب آپ دنیا کے بھی کام کرتے اور وہ صرف آپ کا مقصد رہتا آخرت، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہ بھی آسان کر دیتے اور آپ کے کوئی چیز میں بھی کمی نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے چاہتے کہ اپنے ایمان کے ساتھ اپنا ایک سرٹن وے میں آپ اپنے آپ کو لے کے چلتے، تو نہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ کرتے، اور ایون آپ کے عبادتوں میں بھی Allah will make it easy. There's nothing wrong in doing the dunyadari, but dunyadari should be only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala akhirah. When we are cooking, when we are helping our children, what is our main purpose and goal? That is for the akhirah, so that Allah get pleased with us. Because what is difference between, دیکھیے جو صحابہ اکرام ہیں اور ہم ایک نارمل ہیومن بینگ ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے پلیزڈ ہے. Nobody can see that thing for us, right? وہ ہم کو کمانا ہے خود سے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. تو اس سے ہر دنیا کی جو بھی چیز ہے اس سے بھی آخرت ہی تلاش کرنا ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دنیا میں رہتے آخرت. اور نیکسٹ چیپٹر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حلال کر دیے چیزوں کو حرام نہ کرے، یا حرام کر دی چیزوں کو حلال نہ کرے. جو چیز اللہ تعالیٰ حلال بتائے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. ہم اپنے خود سے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے واٹ از حلال اینڈ واٹ از حرام. اینڈ ریممبر سورہ تحریم میں کیا ہے شان نزول، اف یو گو تھرو دا تفسیر یو آلریڈی نیو اٹ. ماشاء اللہ کئی بار تفاسیر سے گزر چکے. تو ایک ہنی شہد کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوربٹ کر لیے تھے اپنے آپ کے لیے، I will never gonna eat honey. لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ وہی بھیج دیے، بولے کہ you can't do that. ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال. تو ہم نارمل ہیومن بینگ ہم کیسے کر سکتے؟ امت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کوشش یہ کرنا ہے جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا یہی حلال راہ تو قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے. میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تم اس کے مد مقابل ابو بکر اور عمر کی بات کرتے ہو. مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ ایک صحیح بات بتائے.
So when Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said anything, फिर उसके मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक या उमर रदी अल्लाह अन्हु उनसे आगे नहीं करना है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे इन लोगों पर ताज्जुब है जो हदीस की सनद और उसके सही होने का इल्म हो जाने के बाद भी सुफियान सूरी रहमतुल्लाह की राय पर अमल करते हैं. अल्लाह ताला फरमाता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, पहले अल्लाह का हुक्म, और अल्लाह का हुक्म कहाँ है, कुरान में, अल्लाह की किताब है. उसके बाद क्या है, सुन्नत क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. वो बात हमको सुनना है, हमारे पर मैंडेटरी है. लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़ के किसी और की बात, इवन 4 अइम्मा भी क्या बताए कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आ जाए तो उसके आगे कोई बात भी नहीं वो करना है, पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्पोर्टेंस है. सो दैट्स व्हाट इट इज़ मेंशनिंग हियर. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म की मुखालिफत करने वालों को डरना चाहिए कि इन पर कोई फितना या सख्त अजाब ना आ पड़े, क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनेंगे उनके लिए क्या है, उनके लिए अजाबुन अलीम है. डिफरेंट आयाज हैज़ बीन मेंशन, और जानते हुए और समझते हुए भी आपकी बात का इनकार. अच्छा, रीज़न क्या है, क्यों इनकार कर रहे हैं? जस्ट टू यू नो व्हाट इज़ द ईजी वे, जस्ट दे वांट टू फॉलो दैट. यू अंडरस्टैंड, वो बात है और कुछ भी नहीं है. और फिर आगे भी बताया जाता है कि इन्होंने अपने उलमा, बुज़ुर्गों और मसीह इब्ने मरियम को अल्लाह ताला के सिवाय रब बना लिया, हालांकि इन्हें यह हुक्म दिया गया था कि अल्लाह के सिवाय किसी की इबादत ना करें, इसके सिवाय कोई माबूद नहीं, वो इनके शरीक ठहराने से पाक है. तो ये क्या है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम जो आयत है उसके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह इन लोग उलमा को, बुज़ुर्गों को अपना गॉड बना रहे. तो वी हैव टू चेक आवर सेल्फ, क्या हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से ज़्यादा कोई अपने ऐसे बुज़ुर्ग दीन को हम अपना समझते हैं कि नहीं इनकी बात इम्पॉर्टेंट है? नहीं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके आगे कुछ नहीं. इसमें जो रेफरेंसेस दिए गए हैं, एक तो सूरह नूर की आयत नंबर 63 थी और सूरह तौबा की आयत नंबर 31 थी. तो यहाँ पर मेन मकसद इसमें क्या समझाया गया है कि जो एक तौहीद पे ईमान लाना है, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला बताए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना है, इत्तिबाए रसूल करना है. जो दोज़ख की आग के बारे में और उसके बचने के बारे में हम जो किताब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे आमाल करें जो इस दुनिया में रहते हुए हम आखिरत की तैयारी करें. तो उससे क्या है, एक चीज़ होती कि हम जन्नत मांग रहे हैं, जन्नत जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसी जो चीज़ है जिससे हमको तकलीफ़ होती और जो बहुत ज़्यादा बुरी जगह है उसका भी हम प्रिवेंट करेंगे, राइट? When we strive for something, जब कोई जगह भी आप जाते, आप देखते कि हाँ ये रास्ता अच्छा है और वो रास्ता बुरा है, तो वो बुरे रास्ते के बारे में भी आपको पता चलता कि नहीं अगर वो जाएंगे वो रास्ते पे तो डिटोर है. तो वैसे ही जहन्नुम की आग बहुत बुरी है और वो कम्प्लीटली एक खसारे की बात है. इन्नल मुजरिमीन फी अज़ाबि जहन्नम खालिदून, बेशक जहन्नुम क्या है, मुजरिमीन के लिए है, क्रिमिनल के लिए है, और वो क्या है, अज़ाब जहन्नम खालिदून. तो उनके लिए जहन्नुम की आग एक पनिशमेंट है और वो हमेशा रहेंगे. तो अब इनके अंदर जो पनिशमेंट की बात हो रही, जो हमेशा रहने की बात हो रही, तो बहुत सारे इसके बारे में बुक्स भी है, बहुत सारे आप देखेंगे. तो कंडीशंस एंड स्टेजेस ऑफ जहन्नुम क्या है, तो ये जहन्नुम का जो गड़ा है इतना ज़्यादा डीप डाउन है. हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु अन्हु नरेट करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जहन्नुम का गड़ा है, डेप्थ ऑफ जहन्नुम क्या है, एक पत्थर अगर जहन्नुम में फेंका जाएगा तो वो गिरते हुए कितने साल में जाके जहन्नुम में गिरेगा, 70 years, 70. जस्ट इमेजिन हाउ डीप इट इज़. हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है
ایک بار یہ سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک زور کی آواز ہوئی کہ ایسے کہ بہت کوئی زور سے چیز گری، تو پوچھا گیا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم جانتے. they would not reply any time. It's not like people when some speaker is there and the speaker was asked the question, the speaker is supposed to answer it, right? But everybody start answering. لیکن یہاں پر ہم صحابہ اکرام کا دیکھتے ہیں کس طرح ان کی تربیت ہوئی تھی. دے سے کہ اللہ اینڈ رسول نوز، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، سو ڈو یو نو واٹ ساؤنڈ اٹ از. تو انہوں نے کہا اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے. دے ڈینٹ ریپلائی اینی تھنگ. تو یہ ایک پتھر جو جہنم کے اندر پھینکا گیا تو وہ 70 ایئرس تک کنٹینیوس گرتے گیا دین فائنلی اٹ ریچڈ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور والس آف جہنم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ چاروں طرف سے گھرے ہوئی ہے اور اتنی ورتھ لمبے ایسے ستونوں کی طرح، اور 40 ایئرس. اور گیٹس آف جہنم، ہاؤ مینی گیٹس ہے؟ سورہ حجر میں دیکھتے ہیں 7 گیٹس ہے. اینڈ ہاؤ مینی گیٹس آف دا جنہ؟ 8. وی نو دیٹ رائٹ. تو یہاں پر 7 گیٹس ہے. سورہ نمبر 15 آیت نمبر 43 اینڈ 44. تو جہنم کیا ہے؟ کس کے لیے پرومس کیا گیا ہے؟ وہ ایسے لوگوں کے لیے جو گناہگار ہے، سینرز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جہنم کے 7 گیٹس ہے اور اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور اس کے اندر جو فائر ہے، اس کے اندر جو اندھیرا ہے جہنم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی جو ہیٹ ہے، اس کی جو شدت ہے 1000 times more ہے اس کی شدت، اور اس کی ریڈنس بھی اتنا زیادہ. یو کانٹ کمپیئر ود دس دنیا. اور اس کی جو گرمی ہے اتنی زیادہ گرمی ہے، اور اس کا کلر کیا ہے؟ پچ بلیک ڈارک. ترمذی کی روایت ہے، اس کا کچھ حصہ میں آپ کو بیان کر رہی ہوں. اور بخاری اور مسلم میں بھی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو فائر ہے اور وہ کیسا برن ہوتی، اس کا اگر دنیا میں ہم دیکھیں وہ 70th پارٹ آف جہنم ہے، 70. اور اس کی ڈگری آف ٹارمنٹ جہنم کا کیسا ہے کہ جو اس میں جہنم جو پنشمنٹ، جو لیسٹ پنشمنٹ ہے، کہ اگر لیسٹ پنشمنٹ میں بھی جو شو ہے، اس کے لیس ہے، کہ اگر تھوڑا بھی وہ کریں گے، اگر سر پہ بھی تھوڑا سا برن کریں گے تو the least will be the shoes will be burned. That's how the least punishment will be. تو this is like جہنم برا ٹھکانہ ہے. بٹ وائی وی آر لرننگ سو مچ اباؤٹ اٹ؟ بیکاز وی وانٹ ٹو پریونٹ فرام اٹ، isn't it؟ کوئی چیز بری ہے، خراب جگہ ہے، تو آپ اس کو کیا کرتے؟ اس سے پریونٹ کرتے، اس کے پاس نہیں جانا چاہتے. کیونکہ جہنم جب بریتھ کر رہی تو وہ کیا ہے؟ تکاد تمیز من الغیظ. جسٹ نو یو ہرڈ سورۃ الملک and daily we recite سورۃ الملک and you are aware of the translation of سورۃ الملک. تو جب جہنم بھی بریتھ کرتی سمر میں، ونٹر میں، یو مائٹ ہیو سین سم ٹائمز سیویئر ونٹر ہو جاتا، بہت ٹھنڈ ہو جاتی، تب بھی ہم دعا کرتے، اللہ سے مانگتے اللہ تعالیٰ اتنی ٹھنڈ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے اینڈ آلسو دا گرمی. تو 2 بار جو سانس لیتی جہنم، ویری ٹھنڈا اور یا ویری گرم. تو 2 بار بھی ہم دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ زیادہ شدت کی گرمی سے بھی بچائے اور شدت کی جو ٹھنڈ ہے اس سے بھی بچائے. کیا ایک انسان زیادہ ہیٹ، زیادہ گرمی برداشت کر سکتا؟ اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، isn't it؟ اس کے بعد کیا ہوتا؟ پسینے آنے شروع ہوتے، پلپٹیشن ہوتا، طبیعت خراب ہو جاتی. فائنلی اے پرسن کین ڈائی. اٹ از پاسبل. اگر کوئی ایسی جگہ انسان پھنس جائے جہاں شدت کی گرمی ہے، آگ ہے، اے پرسن ول ڈائی فائنلی، رائٹ؟ سیم تھنگ ود دا سردی. کئی بار ہم سنتے نا، ایسے واقعے سنتے جہاں پر پتہ چلتا کہ بیکاز آف سو مچ کولڈ اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ہماری باڈی برداشت کر سکتی. تو دس آلسو اس کے وجہ سے 2 بار بریتھ کریں گے. اینڈ آلسو جہنم اپنے اون پارٹ کو جہنم ایٹ اپ کر لے رہی، اتنا زیادہ وہ ہے. اور جہنم پوری بھرے بھی ہے، اور
اس کے اندر کوئی اسپیس نہیں ہے. اسٹل پیپل آر گوئنگ دیر مور اینڈ مور. تو جہنم کیا ہے؟ فیول آف جہنم کیا ہے؟ کہ انسان اور پتھر ہے. 66 سورہ اور آیا نمبر 6 میں بتایا جاتا ہے. کیا بتایا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس میں انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے. جب آپ کار ڈرائیو کرتے اس میں کیا کرتے؟ آپ گیس فل کرتے تو یا چارج کرتے. آج کل ڈفرینٹ وے آف یوزنگ دا کارس، ناٹ اونلی جسٹ دا فیول. اوکے، تو ویسے ہی جہنم کیسے برن ہو رہی؟ انسانوں سے اور پتھروں سے. تو یہ کتنی اسکیری بات ہے کہ اس سے ہم کو بچنا ہی بچنا ہے. تو یہ سٹونز ہے، یہ جو انسان ہے، تو اس سے بچنے کے لیے، اور اس کے ڈفرینٹ لیئرز ہے. اور جیسے کہ بتایا گیا ہے 7 گیٹس، اینڈ یو نو دیٹ ہیز بین مور مینشن اباؤٹ جہنم کا کیسا کیسا ذکر آیا. جیسا کہ حاویہ مینشن کیا گیا ہے ان ریلیٹڈ ٹو دا ہپوکریٹس ہے، یا فرعون ہے، فرعون کے جیسے لوگ ہیں. جہیم کا ذکر کیا گیا ہے، سخر کا ذکر کیا گیا، حطمہ، سا، جہنم. تو یہ ساری چیزیں مینشن کیے گئے. اور جہنم کی ایک نیک آف جہنم بھی ہے. تو آخرت میں کیا ہوگا؟ ایک ایسی گردن نکل کے آئیں گی جہنم سے، اور اس کے 2 آنکھ رہیں گے، دو کان رہیں گے، ایک زبان رہیں گی، اور وہ سن سکے گی اور بات کر سکے گی. تو یہ کیا ہے؟ تو ریبیلیس پرسن کے لیے ہے، سٹبن کے لیے ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ان کے لیے ہے. اور ایک چیز آتی جو پینٹر آف پکچرز ہے. Again, this is like, you know, in the bracket, it's not like the picture, the normal کوئی living beings کے جب picture بناتے وہ منع ہے, it's forbidden. There's a hadith regarding that. In that it is mentioned جو pictures بناتے living beings کے, and also the plucking of the eyebrows, that is cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. There are 2 different ways it is mentioned. So قرآن میں کتنا بیان کیا گیا ہے بلیزنگ ہیل فائر کے بارے میں. اور اس کے اوپر جو اینجلس ہے they were very stern, they are very strong. اور کتنے اینجلس اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں اس پہ؟ 19 اینجلس اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. اور یہ سورہ نمبر 74 آیا نمبر 30 میں ہے. تو یہ کس طرح اپنی ڈیوٹی فلفل کرتے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ہے وہ چیز نہیں ہو رہی. آج کل کیا ہے، اگر آپ اس کی مثال آپ سمجھتے کہ اینجلس کس طرح اوبیڈینٹ تھے. فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی ایپ ہے، ہم وہ ایپ یوز کر رہے ہیں. فار ایگزامپل دیز ڈیز وی جسٹ یوز دا ایپ ٹو سینڈ دا میسیجز. اٹ ول سینڈ اینڈ ریسیو دا میسیجز، رائٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو سینڈ اٹ مینولی، رائٹ. جسٹ اس کو آپ بتا دیتے اور وہ میسیجز سینڈ کر دیتا. اور جو آپ بتاتے وہ سارے، ایون دا جیسے پہلے کیا رہتا تھا، ای میل کا رہتا تھا، ویسے ہی. تو یہاں پر اینجلس کیا ہے، دے آر سو اوبیڈینٹ ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. دس از آئی ایم گیونگ این مثال. ٹھیک ہے، ہم جو آج کل ڈفرینٹ ایپس یوز کرتے کہ ٹو میک آور ورک ایزی، ازنٹ اٹ، پروگرام کرے ہوئے چیزیں ہیں. تو ویسے ہی دا ریئل تھنگ واٹ وی لرن فرام دا اینجلس، دے آر پروگرامڈ بائی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اینجلس میں اور نارمل ہیومن بینگس میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو فری ول دیے. When you see in the starting ayahs of the Surah Al-Baqarah, جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ creation of the human being کرے تھے تو کیا دیے human beings کو؟ free will دیے. So are we striving for the Jannah or are we striving for the Jahannam? کیونکہ جنت کی تو ہم بات کرتے اور اس کے بارے میں ہم خوشی بھی ظاہر کرتے اور ہونا بھی چاہیے. ہم خوف میں بھی رہنا چاہیے، طمع میں بھی رہنا چاہیے. خوف یہ ہونا چاہیے کہ اچھا جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اللہم اجرنی من النار. لیکن اللہم انی اسألک جنت الفردوس، جنت الفردوس مانگنا چاہیے، امید رکھنا چاہیے، فورگیونیس کی امید بھی رہنا چاہیے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی بھی گناہ ڈیلیبریٹلی کرے. اسپیشلی شرک کی معافی نہیں ہے. دوسرے چیزیں کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں، ایون کمپیئر ٹو شرک، کہ اگر کوئی عورت فاحشہ ہے، خراب ہے، وہ بھی اگر ٹھیک ہو گئی
تو وہ ہے ایون چور سے زیادہ، فاحشہ سے زیادہ شرک کو برا کہا گیا. کیوں؟ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم کیوں ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسکرائب کر رہے ہیں پارٹنرز. تو ایک مسلمان انسان جو توحید کو مانتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ اور پارٹنرز کیسا اسکرائب کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر جہنم کے جو لیولز آف جہنم ہے نا، تو فرسٹ لیول کیا ہے؟ بہت ہی سنفل لوگوں کے لیے ہے اور اس میں پینفل پنشمنٹ ہے اور صرف یہ گناہ گاروں کے لیے ہی ہے. لیکن دا ٹیمپریچر اینڈ دا سیویرٹی آف پنشمنٹ ول بی انکریزنگ اینڈ انکریزنگ اینڈ انکریزنگ اینڈ دا ڈفرینٹ لیولز ہیو دا ڈفرینٹ پیپل. تو جو گیٹس آف جنہ ہیں جس میں جیسا کہ 8 گیٹس ہے، ایک کیا ہے؟ باب الریان ہے جہاں سے صرف روزے دار جائیں گے. ویسے ہی جہنم میں کیا ہے کہ کچھ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا کہ ان لوگ سخر، یہ ون آف دا نیم آف دا جہنم ہے، کیوں آئے ان لوگ سخر میں؟ بیکاز دے ور ناٹ ڈوئنگ دا نماز. یا لوگوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، یا بے تک کے بیکار بات، وین ٹاک بولتے نا، وچ از یوز لیس، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو اس وجہ سے سو دیر آر ریزنس فار گوئنگ ٹو دا جہنم. جنت کی خواہش کرنا، کیا خواہش کرنے سے جنت مل جائیں گی، طلب کرنے سے جنت مل جائیں گی، یا جنت کے لیے اسٹرائیو ہارڈ کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو ڈو دا کوشش. ان دنیا وی ڈو کوشش فار گیٹنگ اینی تھنگ ان دنیا، رائٹ؟ تو پھر ویسے ہی آخرت کے لیے وی ہیو ٹو اسٹرائیو ہارڈ فار اٹ، ازنٹ اٹ؟ تو انشاءاللہ ہم یہیں تک رکھیں گے.